ایک غریب آدمی، اس کا وفادار کتا اور ایک راز جس نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے کہ مٹی کے نیچے کیا چھپا تھا؟ ایک چھوٹے سے گاؤں میں فہیم نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور ایک وفادار کتا جس کا نام شیرو تھا۔ ہر صبح وہ اپنی تھکی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل جاتا، گھنٹوں درختوں کی ٹہنیاں کاٹتا، انہیں باندھتا اور بازار میں بیچ کر مشکل سے ایک وقت کی روٹی اور کچھ کھجوریں لے آتا۔ فہیم کی بیوی نادیہ خوبصورت تو تھی، مگر اس کی زبان تلوار سے بھی تیز تھی۔ وہ غربت سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے شوہر کو ناکام اور بدقسمت سمجھتی تھی۔ ہر وقت تانے، ہر وقت ذلت۔ ایک شام تیز بارش ہو رہی تھی۔ فہیم بھیگا ہوا، تھکا ہارا، لکڑیوں کا گٹا اٹھائے گھر پہنچا، مگر دروازے پر جو منظر تھا اس نے اس کا دل توڑ دیا۔ نادیہ چیخی، نکل جاؤ میرے گھر سے، منحوس آدمی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ فہیم ساکت رہ گیا، ہلکی آواز میں بولا، نادیہ میں کہاں جاؤں، میرا ہے ہی کون؟ نادیہ نے غصے سے کہا، جہاں مرضی جاؤ، اپنے کتے شیرو کے ساتھ رہو، وہ تم سے زیادہ کام کا ہے۔ یہ سن کر فہیم کی آنکھیں بھر آئیں، وہ خاموشی سے چلا گیا، شیرو اس کے پیچھے، جیسے سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ گاؤں کے آخری کونے پر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، میرے پاس اس کتے کے علاوہ کچھ نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، ٹھنڈ بڑھ گئی تو وہ جنگل کے اندر کی طرف چل پڑا، جہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ کافی دیر بعد انہیں ایک پرانی کھنڈر جھونپڑی نظر آئی۔ فہیم اندر گیا، کچھ لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور شیرو کے ساتھ لیٹتے ہوئے بولا، شیرو، جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات اچانک شیرو غرانے لگا، اس کی نظریں ایک کونے پر جمی ہوئی تھی۔ فہیم گھبرا گیا، کیا ہوا شیرو؟ شیرو نے زمین کھودنی شروع کر دی۔ فہیم نے مشل اٹھائی اور اس جگہ روشنی کی۔ زمین گیلی تھی، جیسے کسی نے کچھ چھپایا ہو۔ دونوں نے کھودنا شروع کیا، کچھ دیر بعد ایک سخت چیز ہاتھ سے ٹکرائی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ مٹی ہٹائی گئی تو ایک پرانا صندوق نظر آیا، لوہے کی پٹیوں سے بندھا ہوا۔ فہیم نے کانپتے ہاتھوں سے تالا توڑا اور جیسے ہی ڈھکن کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ صندوق سونے کے سکوں، زیورات اور قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا، یا اللہ، کیا تو نے میری دعا سن لی؟ اسی رات اس کی قسمت بدل گئی، لیکن فہیم نے اس خزانے کو چھپا لیا، صرف تھوڑا سا مال لے کر آہستہ آہستہ کاروبار شروع کیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان بن گئی، جہاں نہ تول کم ہوتا نہ نیت خراب۔ لوگ کہتے، یہ آدمی سامان نہیں اعتماد بیچتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فہیم امیر ہو گیا، مگر وہ اب بھی اسی جھونپڑی میں رہتا تھا، شیرو کے ساتھ۔ ایک دن اس کی سابقہ بیوی نادیہ واپس آئی، آنکھوں میں پچھتاوا، فہیم، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ فہیم خاموش رہا، پھر بولا، جو رشتہ ٹوٹ جائے وہ دوبارہ جڑ ہی جائے تو ویسا نہیں رہتا۔ نادیہ رو پڑی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ادھر گاؤں میں افواہیں پھیلنے لگی، یہ اچانک امیر کیسے ہو گیا؟ کہ آدمی زاہد اس کے پیچھے پڑ گیا۔ رات کو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ فہیم کی جھونپڑی پر حملہ کرنے آیا، مگر شیرو نے حملہ کر دیا اور سب کو بھگا دیا۔ گاؤں والوں کو سچ پتہ چل گیا، سب نے کہا اصل خزانہ اس کی محنت اور اس کا صبر ہے۔ آخر میں فہیم نے کہا، خزانہ زمین کے نیچے نہیں ہوتا، وہ انسان کے کردار میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔